السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ میرے بہت قابل احترام بزرگوں اور میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں، اور سر نے مہینے کا دوسرا ہفتہ میرے نام کر رکھا ہے، مجھے یہ سعادت حاصل ہونی ہے ہر دوسرے ہفتے، لیکن بعض دفعہ انسان اس قدر انتشار ذہنی کا شکار ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ اپنی بات کا آغاز کہاں سے کرے۔ انتشار ذہنی کی وجہ کئی ہو سکتی ہے، گھریلو مسائل بھی ہو سکتے ہیں، اور خود امت کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں جس پہ ہم لوگ سب لوگ بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ آدمی یہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ جیسے وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ میں کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ جن باتوں کو ہم لوگ اہمیت نہ دینے لگے ہیں ان پر ہی بات کی جائے، اور قرآن مجید کو اسی نقطۂ نظر سے پڑھا جائے، کیونکہ قرآن سادگی کے ساتھ اپنی تعلیم پیش کرتا ہے، اور میں نے یہ بات ہر دفعہ کہی ہے۔ میں کوئی بات شروع کرنے سے پہلے بچپن کا مائل خیر آبادی کی ایک کتاب ہے دانا حکیم، بہت سارے لوگوں نے پڑھی ہوگی، اس کی ایک کہانی سناتا ہوں۔ چلیے بچپن ایک بار ہم لوگ دہراتے ہیں۔ دانا حکیم صاحب کے یوں تو کئی سارے واقعات اس میں شامل ہیں عقل مندی کے، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے جو ہمیں بہت زیادہ دعوت فکر و عمل دیتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حکیم صاحب بھاگتے ہوئے بادشاہوں سے اور دوسرے لوگوں کے چکروں سے نکلتے ہوئے ایک بار وہ ایک نواب صاحب کے باورچی کے پاس ایک ملازم کی حیثیت سے رہنے لگے۔ نواب صاحب واقف نہیں تھے کہ کوئی ہمارے باورچی نے کسی کو ملازم رکھ رکھا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس ملک کا بادشاہ نواب صاحب کے علاقے میں شکار کرنے آیا، تو نواب صاحب نے کہا کہ بھائی ہمارے لیے بڑی بات ہے، یہ بادشاہ سلامت سوئم پدھار رہے ہیں تو ہم ان کی ضیافت کریں گے۔ تو باورچی کو بلایا اور کہا کیسا ہے آپ کو؟ باورچی کو کہا کہ آپ کو کل ایسی چیز بنانی ہے جو دنیا میں سب سے اچھی کہی جا سکے، یا یوں کہیں کہ آپ کو سب سے اچھی چیز پکانی ہے کل۔ باورچی بیچارہ جو ہے جوش میں کہا کہ چلا آیا کہ ہاں ٹھیک ہے پکاؤں گا، آپ دیکھیں گے، دیکھتے رہ جائیں گے، یہ ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ آ کر باورچی خانے میں گھوم رہا، ٹہل رہا، اضطراب اور بے چینی میں، کہنے کو تو کہہ دیا اس نے کہ کل دنیا کی سب سے اچھی چیز پکا کر لاؤں گا، لیکن وہ کیا پکا کر لائے یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، سارے آپشن فیل ہو رہے ہیں۔ حکیم صاحب جو دانا حکیم تھے وہ دیکھ رہے تھے اس کی بے چینی اور اضطراب کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ کہنے لگے بھائی ہوا کیا ہے بتاؤ تو؟ بولے ارے یار میں نے تو کہہ دیا کہ ہاں سب سے اچھی چیز پکاؤں گا، لیکن اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سب سے اچھی چیز پکاؤں تو کیا۔ کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بادشاہ جس جانور کا بھی گوشت پسند کرتا ہے نا اس کا دل اور اس کی زبان پکا کر لے جاؤ۔ یوں تو بنا دو بہت ساری ڈشیں، لیکن دل اور زبان کی بھی ایک ڈش بناؤ اور اس پہ چپکا دو پرچی کہ یہ سب سے اچھی چیز پکائی ہے ہم نے۔ دوسرے دن بادشاہ آ گیا اور نواب صاحب سب لوگ بیٹھے، وزیر وغیرہ وغیرہ، تو سب سے اچھی ڈش کے نام پہ جب وہ ڈش کھولی گئی تو پتہ چلا کہ یہ زبان اور دل پکا ہوا ہے اس میں۔ نواب صاحب کو بہت غصہ آیا، ان کو لگا کہ یار یہ تو میرے ساتھ میرے باورچی نے خود مذاق کر دیا، یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ تو بلایا اس کو، بہت غصے کے عالم میں کہا کہ خبیث تم کو کل سب سے بری چیز پکانی ہے دنیا کی، ورنہ تم کو سیدھے پھانسی پہ لٹکائیں گے، تم
میرے ساتھ ہی بدتمیزی کر رہے ہو؟ اچھا اس نے پہلے کہا تھا کہ دیکھیے اگر کچھ ہوگا مسئلہ تو باورچی نے پوچھا تھا حکیم صاحب سے، تو کہا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یار، ہوگا تو پھر میرے اوپر ڈال دینا۔ اب جب یہ کہہ دیا کہ سب سے بری چیز پکاؤ تو وہ بھاگا آیا باورچی خانے اور بولا کہ اب تو ہم کو پھنسا دیا آپ نے، اب کیا کر سکتا ہوں میں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بری چیز پکاؤ، میں کیا پکاؤں؟ بولے کچھ نہیں، وہی پکا کے لے جاؤ دوسرے دن بھی، دل اور زبان۔ بولے اب تو بڑے میاں یہ کیا بات ہوئی، میں نے آپ کے ساتھ اتنی رعایت کی، آپ کو نوکری دی ہے، احسان کیا ہے، یہی احسان شناسی ہے کہ آپ مجھے مروانا ہی چاہتے ہیں؟ بولے کچھ نہیں، ادھر آؤ کان میں بتاتے ہیں ایک چیز۔ اس کو کان میں کچھ بتایا، باورچی خوش ہو گیا، بولے ارے کیا بات ہے، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تو بولے ٹھیک ہے میں کل وہی پکا کر لے جاتا ہوں، دل اور زبان۔ دل اور زبان دوسرے دن بھی دسترخوان پہ حاضر ہے۔ نواب صاحب پھر اٹھا کر دیکھتے ہیں دل اور زبان، اب تو حد ہو گئی ہے، یعنی صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ باورچی مذاق کر رہا اور مذاق میں حد پار کر رہا۔ تو بلایا اس کو، اور قبل اس کے کہ کچھ بولتا وہ نواب اور کوئی پنشمنٹ کوئی سزا سناتا، باورچی نے کہا کہ مائی باپ اگر مجھے اجازت ہو تو میں کچھ کہوں کہ میں نے کیوں پہلے دن بھی یہی پکایا دوسرے دن بھی یہی پکایا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے، اس کی بات سنی جائے، بولو کیوں پکایا تم نے؟ بولے دیکھیے اگر آپ دھیان سے سوچئے، غور کیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا کی سب سے اچھی چیز بھی اگر کوئی ہے تو وہ دل ہے اور زبان ہے۔ اگر اس دل میں کسی کے لیے بھی کوئی نفرت، کوئی حسد، کوئی غیبت، کوئی کینہ، کسی طرح کی کوئی نگیٹو تھاٹ، کوئی منفی سوچ اور رد عمل کی نفسیات نہ ہو تو دل سے زیادہ شاندار اور خوبصورت چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر یہ زبان شیریں ہو، یہ زبان جانتی ہو کہ سلیقہ کیا ہے، کس سے کیسے بات کی جائے، کب بات کی جائے، کیوں بات کی جائے، کیا بات کی جائے، سامنے والے کا ادب کیا ہے، سامنے والے کا مقام کیا ہے، وہ جگہ کیا ہے، موقع اور محل کیا ہے، اور اس میں نرمی اور شیرینی کی گندھاوٹ ہو تو اس زبان سے خوبصورت چیز کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر آپ اس کو الٹ دیں، دل میں رد عمل کی نفسیات پنپتی رہتی ہے، دل میں حسد ہے، دل میں کبریائی ہے، اپنی بڑاپن ہے اور تکبر ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا مزاج ہے، اور پھر یہ زبان اسی دل کی ترجمان بن رہی ہے، لوگوں کو گالیاں دے دینا، لوگوں کو برا بھلا کہہ دینا، دل کو عیش میں رکھنا، زبان کو طیش میں رکھنا، تو زبان سے زیادہ بری چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کہانی میں اصلاح اور تربیت دین کے مکمل نظام حیات اور پوری انسانیت کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے خیر کا معاملہ، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے انسانیت کے ساتھ ترقی کا اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، ایک بہترین انسان بننے کا، شر سے مقابلہ کرنے کا جو کچھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے وہ صرف یہ دو چیزوں میں بیان کر دیا گیا ہے، دل اور زبان میں۔ اور ہم لوگ ان دونوں چیزوں کے مالک ہیں، دل اور زبان کے۔ بہت ساری مخلوق ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ان مخلوقات کے پاس بھی دل ہے اور ان کے پاس بھی زبان ہے، یہاں تک کہ وہ چھوٹا سے چھوٹا کیڑا جو ننھا کیڑا ہے جس کا سر پیر کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کے پاس بھی دل ہے، اس کے پاس بھی زبان ہے، حیرت کی بات ہے۔ لیکن ان تمام مخلوقات سے جو ہمارا امتیاز ہے اور امتیازی پہلو ہے ہمارا، وہ یہی ہے نا کہ ہم ایک بہت ہی زبردست سوچنے والا دل رکھتے ہیں اور اپنے دل کی ایک ترجمان بھی رکھتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دل ہماری کائنات ہے تو زبان اس کی ترجمان ہے، اس کائنات کی ترجمان، اس کائنات کی سفیر، ایمبیسیڈر زبان ہے۔ دل میں جو کچھ ہوتا ہے زبان اس کی آئینہ داری کرتی ہے، زبان اس کی ترجمانی کرتی ہے۔ بعض دفعہ ہم اس پہلو پہ بھی غور کرنے لگتے ہیں کہ کیا سچ مچ میں ایک شخص جو زبان سے بہت ساری حفوات بک رہا ہے، ہذیان گوئی کر رہا ہے، الٹی سیدھی ہانک رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے وغیرہ وغیرہ، کیا سچ مچ میں اس کا دل خراب ہے؟
تو کبھی کبھی ایسا اندازہ ہوگا ہمیں کہ ایک شخص ہے جس کا دل تو تھوڑا ٹھیک ہی لگتا ہے لیکن اس کی زبان بہت زیادہ چلتی ہے، بہت بکواس کرتا ہے، بہت الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے، لیکن سچ میں ایسا نہیں ہوگا، سچ میں ایسا نہیں ہوگا۔ دل واقعی ویسا ہی ہوگا جیسا زبان ترجمانی کر رہی ہے۔ دیکھیے میرے بزرگوں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی کہا کہ دل ہماری کائنات ہے اور زبان اس کی ترجمان ہے۔ دل پر دو چیزوں کی بادشاہت ہوتی ہے، دو صفت کی بادشاہت ہوتی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں، ایک محبت کی بادشاہت اور ایک نفرت کی بادشاہت۔ محبت کی بادشاہت اگر ہوگی تو محبت کا جو اصل ہتھیار ہے وہ ہے رقت قلبی، وہ ہے رحمت، وہ ہے نرمی، نرم مزاجی، یہ اس کے ہتھیار ہیں۔ اور اگر نفرت کی بادشاہت ہوگی تو اس نفرت کی بادشاہی کا سب سے بڑا ہتھیار غصہ ہے، فوری طور پہ رد عمل، فوری ری ایکشن، یہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تخریب کے تمام پہلو اسی مرکز پہ آ کر سمٹ جاتے ہیں، غصہ، اور تعمیر کے سارے پہلو اس مرکز پہ آ کے سمٹ جاتے ہیں کہ ہم کتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بنون کام آئیں گے۔ بنون میں سب شامل ہیں، صرف اولاد ہی نہیں ہیں، وہ تمام لوگ جو ہمارے ماتحت کام کرتے ہیں، کم از کم وہ تمام لوگ جو ہم سے کسی طرح کی عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، وہ تمام بنون میں شامل ہیں۔ ایسا کوئی بھی فرد ہمارے کام نہیں آئے گا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس کے پاس قلب سلیم ہوگا، جس کے پاس ایک ایسا قلب ہوگا، ایک ایسا دل ہوگا جو سلیم ہو، محفوظ ہو، سیفڈ ہو۔ کس چیز سے محفوظ ہو؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، چچا جان اگر صبح اور شام آپ کی ایسی ہو سکتی ہے کہ کسی کے خلاف بھی دل میں کوئی کینہ نہ رہے، کسی بھی طرح کی کوئی منفی سوچ نہ رہے، تو ضرور ایسا کیجیے، کیونکہ یہی تو کرنا ہے، یہی تو کرنا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں جب جہنم بھر جائے گی، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، جہنم سے ہم کہیں گے کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی کیا اور ہے؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقیوں کے لیے قریب لا دی جائے گی، ان کے پاس ذرا بھی دور نہ ہوگی، خوبصورت، غیر بعید، ان کا مقصود ان کے سامنے لا دیا جائے گا۔ اگرچہ مقصود ہماری پھر بھی جنت نہیں ہے، لیکن دراصل جنت سے مراد جنت نہیں ہے، بلکہ جنت سے مراد تو اس کا دیدار ہے جس کے شوق میں تڑپتے ہیں، جس کو خوش کرنا چاہتے ہیں ہم۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، اور کس کے لیے؟ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر توجہ کرنے والے کے لیے، خدا کی طرف پلٹنے والے کے لیے۔ اور حفیظ، دیکھیے سلیم کی، آپ سلیم کا مترادف مان سکتے ہیں آپ اس کو، حفیظ، جو محفوظ ہو۔ اور مزید اسی کی تشریح من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرے اندیکھے۔ اب یہاں پہ غیب کا معنی اگر میں یہ بھی کر دوں تو شاید آپ کو اور زیادہ خوبصورت لگے کہ جو رحمان سے ڈرے چھپ کر بھی، غیب میں رہتے ہوئے بھی۔ بھائی شہود جب ہوتا ہے، مشاہدہ، ہم سب لوگ جب جلووں میں رہتے ہیں، جلوت میں رہتے ہیں، لوگوں کے اجتماع میں رہتے ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں، محفلوں میں رہتے ہیں، تو اس وقت تو واقعی ہم کچھ نہیں کرتے نا۔ لیکن جب ہم غیب میں ہوتے ہیں، جب ہم کسی چھپی ہوئی جگہ پہ ہوتے ہیں، جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے، تو اس وقت خشی الرحمن، جو رحمان سے خشیت اختیار کرتا ہے رحمان کی، وہ وجاء بقلب منیب، اور لے کر آتا ہے ایک ایسا دل جو منیب ہو، جس کے اندر انابت الی اللہ ہو، جس کے اندر توجہ ہو خدا کی طرف، جو اپنے دل کا مرکز، اپنا ملجا، اپنا ماوا بنا چکا ہو اس آقا کو،
اسی کی محبت سے تو ہم خالی ہیں. ہم نے تو الہ اس کو در حقیقت زبان سے مانا ہے، کیونکہ الہ تو دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے. آپ عربی زبان جب اٹھا کر دیکھیں گے تو الہ کا لفظ جو بنایا گیا ہے، یا تو اگر آپ الہ سے لیں یا ولہ سے لیں، دونوں میں شیفتگی اور فریفتگی کا معنی ہے. تو الہ گویا دو چیزوں کا مجموعہ ہے، محبوب کا اور معبود کا. الہ وہ ہے جو محبوب بھی ہے اور معبود بھی ہے. ہمارا معبود محبوب نہیں ہے، اس سے بڑا نقصان اور کیا ہوگا؟ ہم اس کی محبت سے خالی ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ اُدْخُلُوهَا بِسَلَام. یہ بشارت ہے، اور مزید بشارت جس کے لیے ہم سراپا ایک کہہ سکتے ہیں آپ کے سراپا انتظار بنے بیٹھے ہیں، وہ مزید بشارت کیا ہے؟ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. بھائی جو تم چاہ سکتے ہو وہ تو ہوگا ہی، لیکن جو تم نہیں چاہ سکتے ہو وہ ہے نا. موسیٰ نے چاہا، مل نہ سکا میں. تم چاہتے ہو یہاں، میں مل نہیں پاتا ہوں. یہاں تمہارے لیے اصل ایمان بالغیب ہے، لیکن وقت آئے گا جب تم اس ایمان بالغیب پہ جم جاؤ گے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور جم جائیں گے، ان کے مقدر میں، ان کے نصیب میں ایمان بالشہود ہے. لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید. ہمارے پاس ہے وہ کچھ ہے جو تم سوچ نہیں سکتے. ما خطر علی قلب بشر. کوئی کام نہیں آئے گا اس دن، وہ قلب سلیم کام آئے گا، وہ قلب منیب کام آئے گا. خدا کہتا ہے، اقبال کہتے ہیں تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم. تم خطا کار و خطا بیں، وہ خطا پوش و کریم. چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. قلب سلیم پر محبت کی بادشاہت ہوتی ہے. تم ہو آپس میں غضبناک، بات بات پہ لڑ لیتے ہو، بات بات پہ جھگڑا کر لیتے ہو، الجھ جاتے ہو، معاملے کو الجھاتے ہو، سلجھاتے نہیں ہو. تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم. رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں وہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پچھلے پاؤں پھرے گا نا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین. وہ مومنوں کے لیے اذلہ ہوں گے، نرم گوشہ رکھنے والے ہوں گے. یہ نہیں کہ سخت دل ہوں گے. بات ہوگی فطری طور پہ، ہم مجبور ہیں اس بات پہ کہ ہمیں غصہ آ سکتا ہے، ہم کسی بات پہ جھگڑ سکتے ہیں. لیکن ایک مومن کے شایان شان یہ کب ہے کہ وہ جھگڑے کو اور زیادہ بڑھائے، اور زیادہ اس کو پھلنے پھولنے کا موقع دے، اس کو پنپنے کا موقع دے. مومن تو فوراً سے پیشتر آگے بڑھ کر کے اس جھگڑے کو ختم کرتا ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، جب دو بھائیوں کے درمیان کچھ گڑبڑ ہو تو صلح کراؤ. یہ حکم ہے خدا کا. کیا ہم نے اقیم الصلاۃ کو حکم سمجھا ہے اور فاصلحوا بین اخویکم خدا کا حکم نہیں ہے؟ کیا دو انسانوں کو جن سے ہم متعارف ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، کیا ان کے درمیان جب کوئی چپقرش ہوتی ہے، کوئی رنجش ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے تو ہم کنی کاٹ کے نکل جاتے ہیں؟ فاصلحوا بین اخویکم ہمیں آئینہ نہیں دکھلاتا؟ ہم کیسا قرآن پڑھتے ہیں؟ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. یہ صلح کرنا ہی اللہ کا تقوی ہے. اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن مجید میں کوئی حکم دیتے ہیں نا، کہتے ہیں واتقوا اللہ، اس حکم کو کی پالنہاری ہی تقوی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. یہ صبر کرنا، یہ صبر دوسروں میں پیدا کرنا، یہ رابطہ پیدا کرنا، کنیکشن پیدا کرنا، یہ تقوی ہے. واتقوا اللہ، کیونکہ اسی سے فساد پیدا ہوتا ہے. کیا بات کہی ہے قرآن مجید میں، آپ اندازہ کیجئے میرے بزرگوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جو اہل کفر ہے نا ایک دوسرے کے مددگار بنے ہوئے ہیں. الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، زمین میں بڑا فتنہ اور بڑا بگاڑ پھیل جائے گا، عام ہو جائے گا. یہ نہیں ہو رہا. اہل ایمان ایک دوسرے کے مددگار نہیں بن رہے. وہ اخوت کہاں گئی؟ محبت کی فراوانی، اخوت کی جہاں بانی کدھر چلی گئی؟ اقبال کو تو ہم کو پڑھنا چاہیے.
قرآن کے بعد اقبال کو ہمیں پڑھنا چاہیے، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی نہ افغانی۔ یہی مقصود فطرت ہے، اللہ کا مقصود یہ ہے، فطرت کا مقصود یہ ہے، کائنات کا مقصود یہ ہے، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ کتنا زیادہ ہم محبت کرنے والے بن سکتے، کوئی سیما نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، علم کی بھی کوئی سیما نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کی صفت ہے، اور محبت کی بھی کوئی حد نہیں ہے کیونکہ وہ خدا کی صفت ہے۔ جس قدر ہم علم حاصل کر سکتے ہوں کریں، اور جس قدر محبت کر سکتے ہوں کریں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوہ والی آیت ہی اگر آپ دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اگر مومنوں، دو مومن میں لڑائی ہو رہی ہے، دو مومنوں کے دو گروہ میں لڑائی ہو رہی ہے، اس وقت تک چین سے بیٹھنا نہیں ہے جب تک کہ معاملہ صلح تک نہ پہنچ جائے۔ اگر کوئی ایک فریق راضی ہو گیا ہے، دوسرا فریق راضی نہیں ہے، تو سب مل کر کے اس کو انڈر پریشر کریں گے، اس پہ دباؤ ڈالیں گے۔ سماج کی ذمہ داری ہے یہ، ورنہ کیا ہوگا؟ اگر ایک شخص نے دوسرے پہ ظلم کیا اور ہم نے چھوڑ دیا تو وہ کل ہو کر کے ڈاکو بن جائے گا، وہ لوگوں کو قتل کرے گا۔ اور اگر ایک گروہ نے دوسرے کو دبایا اور ہم نے چھوڑ دیا تو وہ گروہ پھر فتنہ فساد پیدا کرے گا اور ہم بھی اس کی زد میں آئیں گے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں نا، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، تو آئیں گے زد میں سب لوگ۔ یہ بہت بڑی چیز ہے یہ قلب، جس پہ ہم کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو رقیق القلب ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو شدید القلب ہوتے ہیں، غلیظ القلب ہوتے ہیں، دل کے سخت۔ خاص طور سے دل کی سختی کا بہت بڑا اظہار، میرے بزرگوں معاف کیجیے گا میں آپ میں شامل ہوں، دل کی سختی کا سب سے بڑا اظہار اب تک پوری تاریخ انسانی میں دو لوگوں سے ہوا ہے، مذہبی لوگوں سے اور سیاسی لوگوں سے۔ ہم فی الحال سیاسی نہیں ہیں لیکن ہم مذہبی ہیں۔ دل کی سختی کا پورا مظاہرہ، زبردست قسم کا مظاہرہ مذہبی لوگوں نے کیا ہے۔ کیا تنگی ہوتی ہے دل میں، کسی دوسرے مسلک، کسی دوسری جماعت، دوسرے گروہ، کسی بھی، مطلب جب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہمارا اپنا نہیں غیر ہے، تو پھر اس غیر کی خیر نہیں ہے۔ ایسی مذہبی تنگی، جس مذہب کے نام پہ جس قدر خون بہائے گئے ہیں، جس قدر قتل عام ہوا ہے، اتنا کبھی بھی کسی نام پر بھی نہیں ہوا۔ حضور فرماتے ہیں من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو دل کی نرمی سے محروم ہو گیا ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ محبت ہی اصل ہے نا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، عبادت ہی کروانا ہوتا تو کیا تھا؟ ہر چیز تو وَلِلَّهِ يُسَبِّحُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، ہر چیز تو تسبیح کر رہی ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، اللہ ہمارے حضور کہتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو، اس کا جلوہ بن جاؤ اللہ کی صفات کا۔ دراصل مقصود یہی ہے نا، ایک درخت ہے کھڑے ہو کر خدا کی عبادت کر رہا ہے، ہم اس کا کچھ مظاہرہ نہیں دیکھ رہے ہیں اس کے خیر اور شر کا، لیکن انسان تو خیر اور شر کا مظاہرہ بنا ہوا ہے۔ خدا جو ری ایکشن کر سکتا ہے وہ کیسے صبر و ضبط کر لیتا ہے، ہمیں اس کا جلوہ بننا چاہیے۔ اللہ جو طاقتور ہے لیکن اپنی طاقت کے باوجود وہ کس قدر رحیم ہے، رحمت کرتا ہے، ہمیں اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ کر سکتا ہے ظلم، ہمارے پاس بھی ہاتھوں میں طاقت ہو، ہم بھی ظلم کر سکتے ہیں، لیکن خدا جس طرح ظلم نہیں کرتا ہے بلکہ عفو درگزر سے کام لیتا ہے، رحم کرتا ہے، ہمیں اس کی اس خدائی صفت کو ظاہر کرنا ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ۔ اور دیکھیں نا کیا پیاری بات کہی، من خشی الرحمن بالغیب، جو آیت پڑھی تھی ہم نے، کہ یہ نہیں کہا من خشی القہار بالغیب، من خشی الجبار بالغیب،
یہ نہیں کہا من خشی الرحمن بالغیب، وہ رحمان ہے دراصل، لیکن ایسا نہ کرنا کہ آگ برف کو آگ لگ جائے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. تم تو بس انذار کر سکتے ہو اسی کو جو ذکر کی پیروی کرتا ہے. ذکر قرآن ہے اور ذکر صاحب قرآن بھی ہیں. رسول اللہ بھی ذکر ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں جیسا کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ کانا خلقہ القرآن، قرآن مجید میں بھی یہ بات ہے. جب سورہ طلاق ہم لوگ پڑھیں گے نا، وہاں ہم دیکھیں گے ذکر الرسولہ ہے، بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے، ذکر یعنی رسول. تو تم ذکر کی جو اتباع کرے گا تم اس کو انذار کر سکتے ہو، اس کو ڈرا سکتے ہو، اس کو خبردار کر سکتے ہو. وخشی الرحمن بالغیب. دراصل ہمیں ڈرنا اللہ کی قہاریت سے نہیں ہے. کمال کی بات تو یہی ہے، ڈرنا ہمیں اللہ کی قہاریت سے نہیں ہے، کیونکہ اگر سچ مچ وہ اپنی قہاریت پہ آ جائے تو بچے گا کون؟ اس کی خاموشی سے ڈرنا ہے، اس کی رحمت سے ڈرنا ہے، اس کی محبت سے ڈرنا ہے. وہ اگر چھن جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بندوں کی اصل کائنات تو اس آقا کی محبت ہی ہے نا، اس کی رحمت ہی ہے نا. اور دیکھیے نا، اگر میں اس رحمت کی بات کروں تو اللہ تعالیٰ نے کتنی مرکزیت عطا کی ہے رحمت کو. اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں رحمان الرحیم ہوں، وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ حاوی ہو گئی ہے، ہر چیز پر عام ہے. اتنا صاف ستھرا کہا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون. صرف گمراہی لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو سکتے ہیں. یہ کیوں سنایا جا رہا ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ دراصل رحمت ہی ہے. ہر چیز کی بنیاد میں رحمت ہم نے رکھی ہے. اگر تم اس بنیاد کو کھود ڈالو گے، تمہارے نیچے سے زمین بھی سرک جائے گی اور آسمان بھی اپنی چھت ہٹا دے گا. پھر تم بیار و مددگار رہ جاؤ گے، خدا کی کائنات میں تمہارا کوئی بھی نہیں رہ جائے گا. جو لوگ نفرت کے حاملین ہیں، خدا کی کائنات میں ان کا کوئی بھی نہیں ہے. جب خدا نہیں ہے تو کوئی اور کیسا ہو سکتا ہے ان کا؟ رسول اللہ کو بھیجا تو فرمایا اعلان عام کر دو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. کیوں سنایا جا رہا ہے؟ ہمیں جب سنایا گیا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم خیر امت ہو، لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تو لوگوں کے لیے کیا؟ لوگوں کے لیے کا مطلب ہی یہی ہوا نا کہ ہمیں ان کی خیر خواہی کرنی ہے، ہمیں ان سے محبت کرنی ہے، ہمیں ان کو ایک اس طرح پیش آنا ہے، ایک مدعو قوم سمجھنا ہے کہ ہماری زبان سے، ہمارے سلیقے سے، ہمارے اخلاق اور آداب سے وہ ہمارے مسحور ہو جائیں، وہ جادو ان پہ سر چڑھ کے بولے ہمارا. اخریت للناس قرآن ہے، قرآن کے بارے میں کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن شفا ہے اور رحمت ہے. آپ اندازہ کریں ہر چیز کی بنیاد میں رحمت ہے، ہماری بنیاد میں بھی رحمت ہے. ہم انسانوں کے لیے ہیں، ہم انسان ہیں اور انسانوں کے لیے ہیں. اخریت للناس ہمارا مقام ہے کہ ہم لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہیں. ہدی للناس ہمارا دستور ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہم کو عطا کیا گیا ہے. یمشی بہ فی الناس ہمارا طریقہ کار ہے، لوگوں میں چلیں گے پھریں گے، شیعہ سنی بریلوی دیوبندی ہندو سکھ عیسائی مطلب نہیں. ہمیں ایک انسان، ہدی للناس یمشی بہ فی الناس اخریت للناس، یہ رحمت کا مقام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کے لیے آپ کو بھیجا گیا، تم کو بھیجا ہی گیا اسی کے لیے. انسان کو دراصل اسی کا مظاہرہ کرنا ہے، مسلمان کو نہیں، صرف انسان کو دراصل اس کا مظاہرہ کرنا ہے. اور مسلمانوں میں سے جو لوگ اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ غیر مسلم اقوام میں سے جو لوگ اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان دونوں کو اپنے ساتھ شامل کر لینا چاہیے ان کو. جب رسول اللہ فرماتے ہیں نا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، تو میں کبھی بھی اس کا ترجمہ یہ نہیں کرتا ہوں، معاف کیجیے گا، میں جیسے بہت ساری الٹی سیدھی باتیں کرتا ہوں، یہاں پہ اس کا ترجمہ میں کبھی بھی نہیں کرتا ہوں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کیونکہ مسلمان سے مراد مسلم قوم ہو جاتی ہے. مسلم کا جہاں معنی اسلام والا ہوتا ہے، دین اسلام کو ماننے والا، وہیں سلامتی طبع شخص رکھنے والا بھی ہوتا ہے، سلامتی پسند. یہ کیا بات ہوئی کہ دوسری اقوام میں جو سلامتی پسند لوگ ہیں، جن کی سلامتی طبع مسلم ہے، ہم ان سے اوائڈ کریں، اعراض کریں؟
کہ وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ عیسائی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ کوئی اور ہے۔ تو ہمارے دل میں رأفت، رحمت، شفقت، محبت، یہ ہمارا اصل خزانہ، یہ ہونا چاہیے، یہ دل ہے۔ میرے بزرگوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں گلے پھاڑ پھاڑ کے، چیخ چیخ کر، لیکن آپ یقین کریں میں واقعی اس سے بہت زیادہ خالی ہوں۔ رونا دراصل اسی کا ہے، رونا دراصل اسی کا ہے۔ خدا کی کتاب بہت کچھ سمجھا رہی ہے، لیکن ہم کر نہیں پا رہے ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں جا کر میں اپنے لیے ایک عذر ڈھونڈتا ہوں، جیسے ہر انسان ڈھونڈتا ہے ایک عذر، میں اپنے لیے عذر ڈھونڈتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو طرح کے لوگ ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو باتوں کو جانتے اور سمجھتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر وہ باتیں اپنی عمل میں نہیں لاتے، اپنے عمل میں۔ کیوں؟ تاکہ ان کو اپنا مفاد، دوسرا مفاد عزیز ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے، دھوکہ دینا ہے، ان کو اپنی دنیا کی عیاشیوں سے مطلب ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے لیکن وہ نہیں کرتے۔ الحمدللہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو جانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے لیکن کر نہیں پاتے ہیں، تو اپنے اوپر چیختے بھی ہیں۔ میری تنہائی کبھی کبھی میرے لیے عذاب بن جاتی ہے، آپ یقین کریں، میں اپنی بڑائی نہیں ہانک رہا ہوں، میری تنہائی میرے لیے کبھی کبھی عذاب بن جاتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ میں وہ کیوں کر نہیں رہا ہوں جو میں جانتا ہوں۔ میں نے لا الہ تو کہہ دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن الا اللہ میں مزہ ہی نہیں آ رہا۔ آپ یقین کریں، الا اللہ میں مزہ نہیں آ رہا۔ وہ جو اقبال کہتے ہیں نا کہ تمہاری عقل اگر کہہ بھی دی، خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میری عقل نے کہا ہے کہ اس بجائے اس کے کہ ہم اس دنیا کو مان لیں کہ اپنے آپ سے پیدا ہو گئی ہے، اس بیوقوفی سے بہتر ہے کہ میں خدا مان لوں، لیکن اس میں مزہ نہیں آ رہا۔ یہ چیز مجھے اپنے عمل پہ کھڑا نہیں کر رہی ہے، وہ یقین کی کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے جو ہونی چاہیے۔ اور یقین کی بات، یقین تو اصل ہے۔ جب ہم ایمان کا لفظ بولتے ہیں، مومن کا لفظ بولتے ہیں، تو اصل اس کا معنی یقین کرنے والا ہی تو ہوتا ہے نا۔ یہ اور بات کہ ہم نے اس کو مان لینے والا سمجھ رکھا ہے۔ یقین پیدا کرائے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کی جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ اور اقبال جب ابلیس کی مجلس شورا پہ آپ کی نظر ہوگی، آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، تو جب ابلیس سمجھاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ یہ غنیمت ہے، جانتا ہوں میں کہ امت حامل قرآن ہی ہے، وہی سرمایہ داری ہے، وہی سرمایہ داری اس کے ہے، وہی سرمایہ داری اس کے بندوں کا۔ ہمیں شعر یاد نہیں آ رہا ہے۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے لیکن ہے یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ جس وقت دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام تو دراصل محبت ہے، جس وقت دنیا کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اسلام تو دراصل خیر خواہی ہے، اسلام تو دراصل امن اور سلامتی ہے، جس وقت دنیا کو ہم اپنے عمل سے اس بات کا یقین دلا دیں گے کہ اسلام دراصل سلامتی ہے، تباہ کا نام ہے، اس دن سے ڈرتا ہے وہ۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری۔ میں تو نہیں ہوں حافظ ناموس زن، جب پڑھتا ہوں تو آپ یقین کریں بہت رونا آتا ہے۔ میں جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہوں سڑک پہ چلتی ہوئی لڑکیوں کو، حافظ ناموس زن نہیں ہوں۔ اقبال کہتے ہیں یہ مرد مومن ہے حافظ ناموس زن، یہ پیغمبر کی شریعت ہے جو حافظ ناموس زن ہے۔ اس کا مطلب میں پیغمبر کی شریعت کو بولتا ہوں، پیغمبر کی شریعت کو کرتا نہیں ہوں، عمل میں نہیں ہے ہمارے۔ وہ آرزو میں ہو سکتی ہے ہمارے، لیکن ہماری آبرو میں نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو ہماری زبان ہے، کیا بات کہی گئی، تمام جسم صبح صبح زبان کو یہ بولتے ہیں کہ بھائی تو صحیح رہنا، جیسا حضور نے فرمایا دل کے بارے میں، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ دل ہی ہے وہ اصل، اس پر توجہ رکھنا، وہی کائنات ہے تمہاری، وہی مرکز ہے، خدا کی تجلیات کا مرکز ہے وہ۔
بےتابیاں سمیٹ کے سارے جہان کی، جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا۔ وہی مرکز ہے، اس پہ نظر رکھنا، وہ گوشت کا ایک لوتھڑا نہیں ہے، اس پہ توجہ رکھنا۔ الا وہی القلب، دل ہے، اس پر توجہ رکھنا۔ اور جیسا کہا گیا کہ تقویٰ اس کی اصل صفت تقویٰ ہے، تو ویسی زبان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ زبان کی آفت ہر آفت سے بڑھی ہوئی ہے۔ قرآن مجید کتنے خوبصورت انداز میں باتیں کرتا ہے، ہم وہ خوبصورت ادبی پیرائے کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ کیا ہم وہ اس کو عبادت نہیں سمجھتے؟ بات کرنے کا سلیقہ عبادت نہیں ہے؟ کتنے کم لوگ ہیں ہم میں، میرے بزرگوں، آپ یقین کریں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بات کرنے کا سلیقہ سیکھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور جب بات کرو نا سدید بات کرو۔ سد یا سدو کے معنی ہوتا ہے بند کرنا، ایسی بات کرو جو ہر طرح کی فتنوں کو بند کرنے والی ہو، فتنوں کو بند کرنے والی باتیں کرو۔ بات کرو کیسی؟ لہجہ ہو قول لین، نرم لہجے میں بات کرو۔ فقولا لہ قولا لینا، بڑوں سے بات کرو تو قول کریم ہو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ بڑے سے بات کرنا تو اس میں تکریم کا عنصر آنا چاہیے، اکرام کا عنصر آنا چاہیے۔ اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو فتنہ و فساد والے ہیں، بات نہیں مان رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے ہیں، مان کے نہیں دے رہے ہیں، تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کرنا، لیکن وَعِظْهُمْ، انہیں نصیحت کرتے جانا۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، بات ایسی کرنا نا ان کے دل میں جا کے گھسے۔ اب ویسی بات کرنا کہ دل میں جا کے گھسے، جاگزی ہو قلب میں، اس کو تو سیکھنا پڑے گا نا، لیکن ہم اس کو عبادت نہیں سمجھتے۔ اگر لفظوں کا اچھا انتخاب اور سلیقہ اگر یہ نہیں ہے ہمارے لیے، ہمارے ہدف میں شامل، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت قرآن کیوں نازل کیا ہے؟ رسول اللہ نے اتنے خوبصورت انداز میں باتیں کیوں کی ہیں؟ ہم کیوں کوئی ادبی کتاب پڑھتے ہیں تو مست ہو جاتے ہیں؟ ہم کوئی شاعری سنتے ہیں تو کیوں مست ہو جاتے ہیں؟ وہ دراصل یہ بتاتا ہے نا کہ ہمارا ذوق سلیم ہونا چاہیے، قلب سلیم ہونا چاہیے، ذوق سلیم ہونا چاہیے، ہماری باتیں سلیم ہونی چاہیے۔ یہ باضابطہ ہمیں سکھاتی ہیں ساری چیزیں کہ ہم کو اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ زبان پہ بہت زیادہ گرفت کی ضرورت ہے میرے بزرگوں، بہت زیادہ گرفت کی ضرورت ہے، بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں پڑھاتا ہوں، میں ٹیچر ہوں، ہمارے تینوں بھائی ٹیچر ہیں، آپ دیکھ لیجئے، کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب ہم لوگ اس پہ بات نہیں کرتے ہوں کہ یار بچوں سے نا فوراً ری ایکشن نہیں کرنا، بچوں پہ غصہ نہیں کرنا، جذبات میں نہیں آنا ہے۔ روز توبہ کرتا ہوں الحمدللہ کہ میں بچوں سے غلط انداز میں پیش نہیں آؤں گا، لیکن جب بچوں کے ساتھ چونکہ ہم نے اپنی تربیت نہیں کی نا ایسی، تو اب مشکل بہت پیش آ رہی ہے، بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے۔ ایک دن دو دن ٹھیک رہتے ہیں، تیسرے دن جب بچے نہیں مانتے ہیں فوراً ری ایکشن کرتے ہیں اور غصے میں کچھ الٹا سیدھا بول جاتے ہیں، بعد میں پھر پچھتاوا ہوتا ہے۔ اپنے لیے یہی عذر تلاش کرتا ہوں کہ پچھتاوا ہوتا ہے، خدا معاف کر دے گا، بچے مجھے معاف کر دیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ شخص جو ہمارے سامنے کھڑا ہے یہ نفرت نہیں کرتا ہم سے۔ لیکن میرے بزرگوں، ہم کو اپنی زبان پہ بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت زیادہ ری ایکشن کرنے والے بن گئے ہیں، بہت زیادہ غصہ کرنے والے بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، جو کلمہ طیب ہے نا، پاکیزہ بات، وہ خدا کی طرف صعود کرتی ہے، اس کو عروج ملتا ہے، وہ اوپر جاتی ہے، لیکن والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح اس کو نیچے سے اٹھاتا رہتا ہے، اوپر پہنچاتا ہے۔ اگر بات اچھی کر رہے ہیں ہم، لیکن ہماری بات کی گواہی ہمارا عمل نہیں دے رہا ہے، تو ہماری بات دیر پا نہیں ہوگی، دیر پا نہیں ہو سکتی، خدا تک پہنچتے پہنچتے رہ جائے گی وہ۔ لیکن اس کی وجہ سے ہمیں اچھی بات کرنا چھوڑنا نہیں ہے۔ دیکھیں، اچھی بات کرنا دو طرح کا ہے معاملہ اس میں، ایک ہے کہ نفاق کے ساتھ ہم بات کریں، چکنی چپیڑی باتیں، خوشامد اور چاپلوسی کی باتیں، یہ بہت اچھی باتیں ہیں، کرنے کا انداز لوگوں کے پاس بہت ہے، ایسا اس طرح کی باتیں کرنے کا انداز بہت ہے لوگوں کے پاس، دولت ہے یہ،
لوگ اس کو بٹور رہے ہیں، چکنی چپیڑی باتیں کر رہے ہیں، اپنی بات اس کے فلاں صاحب کے دل میں انڈیلنے کے لیے کہ ہمارا مفاد جو ہے وہاں سے جو وابستہ ہے وہ مل جائے ہمیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے کسی انعام کا وعدہ کر رکھا ہو. ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ بات کیا ہے جس پر خدا کا وعدہ ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب. کلمہ طیب کی مثال، کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ سمجھ لیں، پاکیزہ بات. ومثل کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، چرخ سے اڑتی ہے گردوں پہ، خاک سے اڑتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب. اقبال شاعری جو کر رہے ہیں وہ قرآن کی ترجمانی تو ہے. اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اس پاکیزہ بات کی جڑیں گہری اتری ہوئی ہوتی ہیں، دل میں اتری ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کے نتائج بہت زبردست ہوتے ہیں. وفرعها فی السماء. کہتے ہیں نا کہ ہمارے افکار اور ہماری زبان کے الفاظ یہ دونوں کبھی بھی قید نہیں رہ سکتے، یہ کبھی بھی قید نہیں رہ سکتے. ہمارا سارا کمال اس سے، ہمارا سارا جمال اس سے. نہ افکار کسی مکان میں قید رہ سکتے ہیں اور نہ الفاظ جو ہے وہ کسی کمان میں دوبارہ واپس آ سکتے ہیں. اس لیے افکار اور الفاظ دونوں پہ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. افکار کا مرکز ہمارا دل ہے، اور ظاہر ہے کہ گفتار اور الفاظ کا مرکز ہماری زبان ہے. ہم سب لوگ اس بات کے لیے عہد کریں. میں سب سے پہلے عہد کروں آپ لوگوں کے سامنے کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا سیکھوں، میں اپنے دل کو بہتر بناؤں. اس دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جہاں ہو، یاد جہاں ہو، وہاں اس کے مخلوق کے لیے بے انتہا محبت ہو. اور سچ پوچھئے تو اگر خلق خدا کے لیے محبت نہیں ہے تو پھر کیا یاد، کیا خدا کی یاد، کیا اللہ کا ذکر؟ اللہ کو کیا ہم لوگوں کے ذکر سے مطلب ہے؟ دراصل خدا کی محبت تو دراصل اس کے مخلوق سے ہی محبت ہے نا. اگر اس کی مخلوق سے محبت نہ ہو تو پھر کیسے خدا کی محبت؟ الخلق عیال اللہ کا مطلب کیا ہے؟ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. یہ پہلا سبق ہے کتاب ہدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا. میں اس سے پہلے میں نے کہا ہے کہ ہم سب لوگ تحریکی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن میں نے یہ بات کہی تھی صاف صاف. اگر میرے کسی بھائی، میرے کسی بزرگ کو خراب لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں دوبارہ معافی چاہ کر کے پھر سے یہ بات دہرا دیتا ہوں کہ اگر ہم تحریکی لوگوں میں ایک دوسرے میں کے ساتھ اخوت اور صلح کا مزاج، محبت کا مزاج، ایک دوسرے کے ساتھ کام آنے کا مزاج نہیں ہے تو کیسی تحریک؟ کون سی تحریک؟ بھاڑ میں جائے ایسی تحریک. صاف صاف کہتا ہوں یہ سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جمنا چاہیے. کوئی بھی ایسا نہیں سوچے کہ میں اس دنیا میں بیار و مددگار کھڑا ہوا ہوں، تب جا کر بات بنے گی، ورنہ یہ تحریک نہیں ہوگی. تحریک ہو جائے گی بڑی خوف سے، جلانے والی چیز. جل رہی ہے امت، ایک تحریک الگ برپا ہوتی ہے، ایک جماعت الگ برپا ہوتی ہے، الگ الگ مشرب ہیں، الگ الگ کھانے ہیں، الگ الگ مسالک ہیں. امت جل رہی ہے، تحریک کے نام پہ تحریک ہو رہی ہے، اور تحقیق کے نام پہ تحقیق ہو رہی ہے. تحقیق تو ختم ہو گئی ہے بڑی قاف سے، چھوٹی قاف سے تحقیق کھجلانے کا عمل چل رہا ہے. فلاں صاحب نے ایسا کہہ دیا ہے، اس کی وجہ سے ہم شیعوں کو برا مانتے ہیں، فلاں شیعہ عالم نے ایسا کہا تھا، اس کی وجہ سے ہم سنی کو برا مانتے ہیں. یہ کھجلاہٹ، یہ خارش چل رہی ہے. امت اس خارش میں مبتلا ہے، علاج نہیں ڈھونڈا جا رہا. ہمارے پاس الحمدللہ کرنے کے لیے بہت سارا کام ہے. سب سے پہلا کام تو یہی کریں گے ہم کہ ہم اپنی اصلاح کریں گے، اپنی تربیت کریں گے، اپنے اوپر زور ڈالیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. میں چھوٹا ہوں، بڑی بڑی باتیں کہہ دیتا ہوں، اور لہجہ بھی شاید میرے خیال میں کبھی خراب ہو جاتا ہوگا. میں واقعی دل سے آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں. جزاکم اللہ. السلام علیکم. کسی کے ذہن میں کوئی بات اگر